کریٹیو مائنڈ ہے نا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اور میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی بہت مدد فرماتا ہے جو اپنے باطن سے ذرا قریب ہوتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک خاتون کے لیے یہ سب کچھ اس حد تک کر جانا آسان نہیں ہے۔ اس میں گھر والوں کی کوآپریشن بہت ضروری ہے، اور میں ان لکی خواتین میں سے ہوں۔ غم آ جائے، خوشی آ جائے، چیلنج آ جائے، یہ اس پہ میں اللہ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں۔ علم کسی بھی طرح کا، یہاں تک کہ کوئی اچھی بات بھی اگر مجھ تک پہنچتی ہے نا، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو فوراً فارورڈ کر دوں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہیں۔ وہ ڈریس ڈیزائنر ہیں، ٹرینر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں۔ اسپرچول ایجوکیشن کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سافٹ سکلز پہ کام کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جو خواتین اپنے گھروں میں ہیں وہ سافٹ سکلز کو سیکھ کے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کام کریں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اپنے خواب کو حقیقت کی تشکیل کیسے دے رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سائرہ شاکر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور ابھی آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کر دیا ہے، تو آپ اتنے سارے کام کس طرح سے مینیج کر لیتی ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے پیچھے جذبے اور شوق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جتنا جذبہ، جتنا شوق مضبوط ہوگا اتنی آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، اور یہ جو کریٹیو مائنڈ ہے نا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اور میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی بہت مدد فرماتا ہے کہ جو اپنے باطن سے ذرا قریب ہوتے ہیں، کیونکہ کریٹیو بندہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ اپنے باطن سے بہت قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کہیں باہر سے نہیں سیکھی جا سکتی، یا باہر سے لا کر اپنے اندر انڈیلی نہیں جا سکتی، یہ بائی برتھ ہی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک خاتون کے لیے یہ سب کچھ اس حد تک کر جانا آسان نہیں ہے۔ اس میں گھر والوں کی کوآپریشن بہت ضروری ہے، اور میں ان لکی خواتین میں سے ہوں کہ جس کے لیے پہلے فادر بہت مددگار رہے، اور اس کے بعد ہسبینڈ، انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور اس کے پیچھے ان کی سپورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میم، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جب کوئی مشکل وقت دیکھا یا چیلنجز فیس کیے، ان کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کیا اور مینیج کیا؟ اچھا، میرا بلیو تو جو ہے نا، وہ میں کسی بھی غم آ جائے، خوشی آ جائے، چیلنج آ جائے، یہ اس پہ میں اللہ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں۔ میں فوراً سے پہلے اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ بس میرا ہر بات کے بعد آپ کو یہی جواب ملے گا، اللہ سے مدد، اللہ کی کتاب سے رہنمائی۔ اس کے بعد ایک دو لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سن کے آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد کتاب پڑھنے کا شوق ہمیشہ سے رہا، تو بہت سارے آپ کے جو ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جو آپ کہیں کسی سے کر بھی نہیں پاتے، وہ کتابوں کی صورت میں آپ کو خود بخود جواب مل جاتے ہیں۔ میم، آپ خواتین کی اسکلڈ ایجوکیشن پہ بہت کام کرنا چاہتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میں جو سمجھتی ہوں کہ جس ملک کی آبادی میں زیادہ خواتین ہیں اور کم مرد ہیں، اور اگر وہ خواتین ہی اپنا کوئی حصہ نہ ڈالیں گی، اور مردوں کی طرف سے بھی انفارچونیٹلی کوئی اتنی ایکٹیو ہمیں اپنی یوتھ نظر نہیں آ رہی آتی بھی، تو اگر ساری خواتین گھر ہی بیٹھی رہ گئیں تو یہ قوم، یہ ملک کہاں جائے گا؟ دوسرا، میرا جو اپنا تعلق ہے وہ تھوڑا ایک ایسے علاقے سے ہے کہ جہاں پر میں نے دیکھا کہ خواتین گھر پہ بیٹھنا ہی پسند کرتی ہیں، تو وہ میں نے اپنے علاقے میں دیکھا پروگریس نہیں ہے، لوگوں میں شعور بہت کم ہے، اسپیشلی خواتین میں۔ تو پھر میں اس جذبے کے ساتھ تھوڑا اس محنت کی طرف آئی، اور میرا دل چاہا کہ میرے ساتھ ایک خواتین کا بہت بڑا گروپ جو ہے وہ جڑ جائے، جو کہ خواتین کو اس طرف پروموٹ کریں کہ نہیں، آپ بھی مردوں کی طرح ہی ایک ہیومن بینگ ہو، اور اپنی لمٹس میں رہ کے آپ کو بھی اس سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر جانا ہے۔ میم، آپ ڈریس ڈیزائننگ کی طرف کب اور کیسے گئیں؟ اگر سچی بات بتاؤں تو بچپن سے، کیونکہ میری مدر گھر میں اسٹچنگ کرتی تھی ہمیں پہنانے کے لیے اپنے شوق سے، تو میں ان کے بچے ہوئے پیسز لے کر تو اپنی گڑیا کے کپڑے بنا لیا کرتی تھی۔ میرے فادر آبزرو کر رہے تھے ہمیشہ سے، تو جیسے میں نے میٹرک کیا تو میرے فادر کو لگا کہ یہ دوسرے بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، ہر کام اس کا تھوڑا الگ سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ان کا ڈیسیجن تھا کہ اس میٹرک کی عمر تک مجھے اتنا پتہ تھا مجھے کچھ
آرٹ کرنا ہے، مجھے کچھ صرف پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے تو اداروں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے تھے. فادر نے پھر میرے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو میں ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ کے لیے کسی ایجوکیشن کسی ادارے میں ڈالوں. تو یہ ان کا ڈیسیجن تھا جس کو میں آج تک دعائیں دیتی ہوں. میم آپ نے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جس میں بے شمار سافٹ سکلز شامل ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. میرا یہ ماننا ہے کہ علم کسی بھی طرح کا، یہاں تک کہ کوئی اچھی بات بھی اگر مجھ تک پہنچتی ہے نا تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو فوراً فارورڈ کر دوں. اسی طرح جس وقت میں نے ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ میں جتنے بھی کورسز کیے اس میں نے ایڈ کر لیے کچھ شارٹ کورسز جو کہ میری اس تعلیم کا حصہ نہیں تھے، ایکسٹرا تھے، کیونکہ دل تھا، دھیان تھا اس طرف. تو جب میں نے وہ سارے کورسز کیے تو پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ مجھ تک رہ جائے گا تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے، کیونکہ اللہ نے اگر مجھے کچھ عطا کیا ہے تو وہ دوسروں میں تقسیم کرنے کے لیے. تو پھر میں اس طرف آئی اور میں نے باقاعدہ ایک اکیڈمی کا آغاز کیا اپنے گھر پر ہی چھوٹے سے پیمانے پہ، اور اپنے علاقے کی سینکڑوں خواتین کو الحمدللہ میں نے کافی سارے کورسز ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو میں سکھاتی رہی ہوں. میم جو خواتین ہاؤس وائف ہیں اور گھروں میں رہتی ہیں سارا دن، ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی، کیا سجیشنز دیں گی کہ وہ کس طرح کسی پروڈکٹیو کام میں اپنے آپ کو تھوڑا بزی کر لیں جس سے ان کی سٹریس، ٹینشن اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان سے ان کی تھوڑی سی جان چھوٹ جائے؟ دو طرح کی خواتین ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے جب تک ان کے اندر شوق نہیں ہوگا خود سے وہ تو اس طرف آئیں گی بھی نہیں. دوسری خواتین ہیں کہ جن کو ضرورت بھی ہے اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کرتی. ان کے لیے میرا اسپیشل یہ مشورہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دے کے بھیجا ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی یہ کہے کہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے سوائے صرف گھرداری کے. اچھا گھرداری بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. اگر ایک عورت اچھا کھانا بنا لیتی تو کیا یہ اس کا سکل نہیں ہے؟ وہ اپنے اسی سکل کو لے کر، کوکنگ کے سکل کو لے کر ہی تھوڑا سا پالش کرے، تھوڑے مینر سیکھے، وہ اس سے ہی ارننگ کر سکتی ہے. اور اب تو اتنا ایزی ہو گیا ہے ہمارے لیے، خواتین کے لیے، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بزنس کرنا، چھوٹے چھوٹے بزنسز. آپ آن لائن چیزیں اپنے گھر پر منگوا لیتے ہیں، آن لائن آپ سیل کر دیتے ہیں، رائڈر آپ کے دروازے کے باہر ہوتا ہے، آپ کو تو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا. تو آج خواتین اگر کبھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے نا کہ بھئی مہنگائی بہت ہے، پوری نہیں پڑتی، تو میں تو اس کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کیوں؟ آپ کر سکتی ہو نا تو اپنے ہسبینڈ کا ساتھی بنو، آپ اپنے فادر، اپنے بھائی، آپ ان کے لیے سپورٹیو بنو، آپ بن سکتی ہیں. اس دور میں بھی اگر کوئی عورت اس طرح کے لیم ایکسکیوزز پیش کرتی ہے تو پھر یہ اس کی کاہلی ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ روحانیت میں بھی آپ کا کافی انٹرسٹ ہے. روحانیت کو چند جملوں میں اگر میں آپ کو کہوں آپ بیان کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. میں بالکل ایک دوسرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلی بڑھی جہاں پر روحانیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا. لیکن بس یہ اللہ کا کچھ کرم ہوا کہ میرا رجحان تھا اور میرے رستے کھلتے چلے گئے، اور اللہ نے اپنے ایک دوست سے مجھے ملوا دیا، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب. ان کی محبت، تربیت یہ ہے کہ آج انہوں نے مجھے جتنا کچھ سکھا دیا، بتا دیا. میں بات کرتی ہوں کہ اگر کروڑوں روپے کسی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں بھی جا کر خرچ کر لیے جائیں تو وہ علم وہاں سے نہیں مل سکتا جو بغیر پیسے کے تھوڑے سے وقت میں مجھے اس ادارے سے ملا ہے. کیونکہ علوم جو ہے نا وہ ایک درخت کی صورت میں ہے. ایک درخت کی جس کا نام ہم علم لے لیتے ہیں، اس کی ایک شاخ اگر بایولوجی ہے، ایک کیمسٹری ہے، ایک فزکس ہے، ایک ماہر علم فلکیات ہے، ایک آپ لگا لیجئے میتھمیٹکس ہے، کمپیوٹر سائنسز، انہی میں ایک برانچ روحانیت ہے. اچھا باقی سب برانچز کے متعلق میرا بلیو یہ ہے کہ ان سب علوم کا تعلق قبر میں جانے سے پہلے تک کی زندگی سے. واحد ایک روحانیت ایسا علم ہے کہ جو ہمارے قبر کے بعد کی دنیاؤں میں بھی کام آئے گا، کیونکہ ہمارا بلیو ہے اگلی دنیا میں جا کر بھی ہمیں زندگی ملے گی. تو اس زندگی میں ہماری رہنمائی یہ علوم نہیں کریں گے جن کے پیچھے ہم نے ساری زندگی محنت کی اور سرمایہ لگایا. تو روحانیت وہ ایسا علم ہے کہ جس کا فائدہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور حقیقت سے جوڑنے والا، حقیقت سے قریب اور اپنے رب سے ملا دینے والا جو علم ہے وہ صرف روحانیت ہے. میم آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یا ویسے بھی ملنے، یا آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کرتی ہیں؟ روحانیت کے پیراڈائم میں اگر ہم بات کریں تو کوئی ایک نصیحت جو ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، جو ان کے لیے زندگی بھر کے لیے مفید ثابت ہو جائے. اچھا اپنے آپ تو میں خود کچھ بھی اپنے آپ کو اس مجاز نہیں سمجھتی ہوں کہ خود سے کچھ کروں. ہاں جو میرے مرشد کریم، میرے استاد محترم نے جو جس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ یا حیو یا قیوم کا ورد
آپ ہر سانس کی طرح کریں 24 گھنٹے. اس میں وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں, وضو بے وضو ہر حالت میں یا حی یا قیوم, لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ. یعنی یہ اللہ کے دروازے پہ وہ نوک ہے جو ہم 24 گھنٹے کریں گے کہ اے زندگی دینے والے اور اے زندگی کو قائم رکھنے کے وسائل دینے والے. تو جب ہم جیسے مٹی کے غلیظ لوگوں کے دروازے پہ کوئی نوک کرتا ہے تو ہم بھی اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ نکال کر دے دیتے ہیں. تو اس رب تعالیٰ کے دروازے پہ جب 24 گھنٹے نوک ہوگی اس کے اسم اعظم کے ساتھ, یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے, تو آپ سوچئے کہ اس دروازے کے کھلنے کے بعد کیا ملنے والا ہے. تو ایک تو یہ یا حی یا قیوم کا ورد, دوسرا قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. ٹھیک ہے, قرآن کے ساتھ جڑیے, اور قرآن کا صرف ظاہری معنی مفہوم نہیں بلکہ قرآن کا جو ان ڈیپتھ جو اس کے اندر علم ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف رجحان بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اس کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ پڑھیں, ترجمہ تو بیسک چیز ہے نا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو قرآن کو جتنا مجھے سمجھایا گیا بتایا گیا, قرآن کے 3 پارٹس ہیں. قرآن کا ایک پارٹ ہے ہسٹری جس کو قصص القرآن کہا جاتا ہے. دوسرا پارٹ قرآن کا ہے شریعت. ٹھیک ہے, شریعت کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ. تیسرا جو پارٹ ہے اس کو ماد کہا جاتا ہے. ماد وہ علم ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمان اس سے تقریباً غافل ہو چکے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے اس پہ بہت کام کیا, انہی کی وہ رحمتیں آج ہم یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ آج ہم یہاں پر ابھی زندہ سلامت ہیں. جو ماد ہے نا ایکچولی وہ روحانی پہلو ہے قرآن کا کہ جس کا تعلق دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی, دنیا میں موجود زندگی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کی زندگی سے ہے. اس کی طرف توجہ جو اصل قرآن کو کھلنا کہتے ہیں نا, اور اللہ رب العزت کا جو اشرف مخلوق کا جو ہمیں ایک ٹیگ ملا ہے, ایک تمغہ ملا ہے, وہ اس تیسرے والے پہلو کو جاننے کے بعد ہی ہم اس میں سچے ہو سکیں گے اور کامیاب ہو سکیں گے. میم آپ نے ابھی ریسنٹلی اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, تو اس پہ آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ یوٹیوب چینل کے لیے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, مجھے تو یوٹیوب کا فنکشن بھی نہیں پتا تھا کیا ہے. میں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جب جوائن کی تو شاہ صاحب نے اپنی پوری کلاس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں بس تقسیم کر دو. اور کیونکہ یہ دور چل رہا تھا سارا کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤنس کا, کوئی بھی کام ایکٹیو نہیں تھا, تو گھر بیٹھ کے یہ کام ہو سکتا تھا, جس کو کہ میں نے ٹرائی کیا, اپنا چینل بنایا, اس کے لیے پھر سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو پھر مجھے یہی لگا کہ جب میں نے اپنے آپ کو ٹوٹولا شاہ صاحب کی رہنمائی میں, تو پتہ چلا کہ میں بات کر سکتی ہوں, اور بات کے پیچھے علم کا ہونا ضروری ہے. تو الحمدللہ زندگی کا ایک تجربہ تھا کتابیں پڑھنے سے, اور اچھے لوگوں سے مل کر بات کرنا ہمیشہ سے اچھا لگا. شاہ صاحب کی بک سے میں نے مدد لی. پھر میں نے اپنا جو کنٹینٹ, اپنا جو نیش نے سلیکٹ کیا ہے وہ کیونکہ میرے دل کے قریب ہے, تو میں اس کو ہر اپنے ٹاپک کو اسپریچول ایجوکیشن کے ساتھ جوڑ دیتی ہوں. اینگل میرا آ جا کے پھر اسپریچول ہی ہو جاتا ہے. تو کوشش کرتی ہوں چینل پر میں اسی کے متعلق بات کروں. میم آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ نعت بھی پڑھتی ہیں بہت اچھی, کچھ اشعار اگر آپ سنا دیں تو. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی, سبحان اللہ, جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی تو ہے جو نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو. میم نعت کے اگر 2 اشعار. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, واہ واہ,
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. سبحان اللہ. ماشاء اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ میم، بہت خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پڑھا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. میم، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، آپ انہیں ویسے بھی جانتی ہیں، ان کے کام کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کے ویڈیو لیکچرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ انہیں کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب بھی مجھے نا تحفے کے طور پہ ملے. یعنی کہ میں اچانک ایک اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی تو ایک بندہ نظر آ رہا ہے، اتنے سارے لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور تھوڑے دن بعد پھر دیکھا ایک میسیج کہیں سے آ گیا، اور مجھے نام نہیں پتہ یہ کون ہے. لیکن میں یہ حیران ہوتی تھی کہ مطلب ایک نارمل سا ایک بندہ، کوئی اس نے کوئی بیجز نہیں لگائے ہوئے، کچھ ایسا نہیں، اور یہ کیا کبھی فوجیوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، کبھی یہ بزنس مین کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ ہے کون؟ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کا نام قاسم علی شاہ ہے. اب مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. تو میں وادت روڈ سے گزر رہی تھی تو ایک دم مجھے ایک بورڈ نظر آیا، میں نے وہیں گاڑی روکی اور میں مڑ کر آ گئی. آ کے میں نے واچ مین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں، آج چھٹی ہے تو آپ یہ ایک، اس نے مجھے ایک بروشر سا دیا کہ یہ لے لیجیے. گھر جا کے میں نے کال کی، فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں پر مختلف لوگ لیکچرز دیتے ہیں، قاسم علی شاہ صاحب کا بھی لیکچر ہوتا ہے، تو فرائیڈے کو خواتین کے لیے ایک اسپیشل ہے، آپ آ کے اٹینڈ کر لیں. بس وہ پہلا دن تھا، میں نے اٹینڈ کیا. اسی دن شاہ صاحب سے میری چھوٹی سی ملاقات ہوئی. شاہ صاحب کے لیے میں دعائیں تو جتنی بھی دوں کم ہے، لیکن کیونکہ میرا تھوڑا مائنڈ سیٹ اپ بن گیا ہوا ہے تھوڑا مرشد اور مرید والا، تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ایک آستانہ ہے اور یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے. لوگ لنگر کہتے ہیں صرف کھانے پینے کو، لیکن علم کا لنگر کیا ہی بات ہے. یہاں پر علم کا لنگر بھی بڑھتا ہے، اور میں تو جتنی کلاسز لی ہیں کبھی میں یہاں سے خالی کھائے پیے بغیر نہیں گئی. ہم سے لیتے بھی کچھ نہیں اور کھلا پلا کے بھی بھیجتے ہیں. مطلب یہ انہی کا حوصلہ ہے قاسم علی شاہ صاحب کا، اور ان کی بکس بھی جو ہیں وہ قدم قدم پہ رہنمائی کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ سائرہ شاکر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.